آج ہم سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، در حقیقت یہ قرآن ہی کی برکت ہے، جس قرآن کی برکت کے وجہ سے آج ہم لوگ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخوت و بھائی چارگی اور ہمدردی کے ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ اگر تاثیر ہے تو صرف قرآن کی تاثیر ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آج کی یہ رات بڑی پر رونق نظر آ رہی ہے، نوجوانوں میں بڑا جوش و خروش نظر آ رہا ہے، یہی جوش رمضان کے مبارک مہینے کے تعلق سے بھی ہونا چاہیے۔ در حقیقت یہ ایک ایسا مہینہ ہمارے سامنے ہے جس مہینے کی عظمت اور جس مہینے کے مقام اور مرتبے سے ہم لوگ واقف ہیں، لیکن اس مہینے کے تعلق سے اس کلام پاک نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ہمیں جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے، ہم اس سے کافی دور نظر آتے ہیں۔ اسی لیے آج کے اس اجتماع عام میں آپ تمام لوگوں کو بطور خاص قرآن کریم کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اپنے بات کی ابتدا یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا یہ مہینہ ہمارے زندگی میں انقلاب برپا کرنے والا مہینہ ثابت ہو۔ اس مہینے کو ہم اس طریقے سے سیلیبریٹ کریں، اس مہینے کا استقبال ہم اس جوش و خروش سے کریں کہ ہماری زندگی کا یہ پہلا رمضان ہے۔ یقیناً اگر ہمارے دل کے اندر قرآن کی عظمت موجود ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، اللہ کے پیغام کا احترام موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کا یہ مہینہ جو ایک ہفتے کے بعد ہم پر اپنی تمام تر رحمتوں کو لے کر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم اس مہینے کا احترام کریں، اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھیں۔ اس مہینے کو اللہ جل شانہ نے جس طریقے سے قرآن کا مہینہ بنایا ہے، اسی طریقے سے ہم ایک قرآنی نسل ہونے کے ناطے ہم اس مہینے کے وقار کو مجروح نہ ہونے دیں، بلکہ اس مہینے کے اندر قرآن کے پیغام کو عام کریں۔ اس قسم کے اجلاس عام کے انعقاد کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے پیغامات کو مختلف انداز سے لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ میں آج اسی پیغام کو آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم سب جانتے ہیں، بالخصوص ہمارے سماج کے یہ نوجوان، یہ دھڑکتے ہوئے دل، یہ گرم خون اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ ہمارا سماج کتنی تیزی سے برائیوں کے طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمارا یہ سماج کس طریقے سے گناہوں میں لت پت ہے، بلکہ ہمارے سماج کے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نہ چاہنے کے باوجود بھی برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس کے بہت سے اسباب و عوامل ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ ایک شریف انسان جو اپنے دامن کو برائیوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، وہ بھی ہزار کوششوں کے باوجود اپنے آپ کو برائی سے بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے پورے سماج کو، پورے معاشرے کو، فرد سے لے کے سوسائٹی تک پراگندہ کر دیا ہے، برائیوں کا انبار ہے، ماحول کو ہم لوگوں نے خراب کر دیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بطور خاص جب رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہو،
تو ہماری یہ ذمہ داری کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ اس مہینے کی عظمت اللہ جل شانہ نے مختلف انداز سے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو رمضان المبارک کے حوالے سے بھی ہے اور اصلاح معاشرے کے عنوان سے بھی اور آج کے اس اجلاس عام کے تعلق سے بھی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ہے کہ بغیر عقیدے کے اصلاح کے ہم اپنے سماج کو برائیوں سے کبھی پاک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے اولین چیز ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کو اسی صحیح اسلامی عقیدے کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ لمبی کڑی، یہ سلسلہ جو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر ختم ہوتی ہے، ان تمام انبیاء کی سیرت بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی دعوت کی سب سے بنیادی محور و مرکز یہی تھا کہ لوگ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ عقیدے کے اندر بگاڑ، عقیدے کے اندر فساد، یہ اللہ رب العزت والجلال کو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر اگر نام لیا جائے تو صرف ایک اللہ کا نام لیا جائے۔ ان کھلی فضاؤں میں، ان کھلی ہواؤں میں، ان آسمانوں کے نیچے، اس زمین پر اگر کسی کا نام لیا جائے تو وہ صرف ایک اللہ کا نام لیا جائے، جس اللہ نے اس پورے کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے شجر و حجر کو پیدا کیا، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ہواؤں کو، فضاؤں کو، سمندروں کو، آسمانوں کو، زمین کو اشرف المخلوقات کے لیے مسخر فرما دیا۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ اسی کے لیے اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیج کر یہ پیغام دیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک نبی اور ایک رسول بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے بھی اس جبی کو، اس پیشانی کو نہ جھکایا جائے۔ یہ ہاتھ اٹھے تو صرف ایک اللہ کے سامنے اٹھے، اگر ان آنکھوں سے آنسو گرے تو صرف ایک اللہ کی خشیت اور اس کی خوف کے وجہ سے ان آنکھوں سے آنسو گرے۔ جب ہمارا دامن پھیلے تو صرف ایک اللہ کے سامنے ہم اپنے دامن کو پھیلائے۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی